الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيمان والو لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم نہ تم کسی مردوں کا مذاق اڑاؤ عسى أن يكونوا خيرا منهم ہو سکتا ہے جو تمہارے سے بہتر ہوں ولا نساء من نساء اور نہ عورتیں کسی عورتیں کا مذاق اڑائیں عسى أن يكونوا خيرا منهم ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر تمہارے سے بہتر ہوں ولا تلمزوا انفسکم اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو ولا تنابزوا بالالقاب اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو بئس الاسم الفسوق یہ گناہوں کے کام ہے برے کام ہے بعد الایمان ایمان لانے کے بعد ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون اور اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اگر تم باز نہ آئے تو تم ظلم کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اے ایمان والو کسی کے بارے میں برے گمان نہ کرو ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا کہ تم کسی کے جاسوسی کرنے لگ جاؤ سراغ رسانی کے پیچھے لگ جاؤ یعنی کہ کسی کے تم پیچھے لگ جاؤ اس کے اندر خیر ڈھونڈنے کے لیے ولا یغتب بعضکم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا کیا تم اس بات کو گوارا کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا مردار بھائی کا گوشت کھاؤ فَكَرِهْتُمُوهُ اللہ تمہارے اوپر ترک کرے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ رب العزت کی ذات توبہ
یا ایھا الناس الو انا خلقناکم، تمہیں اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، مرد اور عورت سے پیدا کیا، کیوں؟ شعوبا و قبائل لتعارفوا، کہ تمہاری دنیا کے اندر پہچان ہو جائے، اور تمہارے قبیلوں کے اندر تمہیں بانٹ دیا، وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ رب العزت کے ہاں اگر تمہاری کسی کی پہچان ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کے ذریعے ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس مالک اس ازل سما کے لیے ہے جو رب العالمین کے ساتھ ساتھ رحمان و رحیم بھی ہے۔ میرے سامنے میں نے آپ حضرات کے سامنے 26واں سپارہ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 تلاوت کی ہے، اور اس کا لفظی معنی آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ میرے سامنے کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا، دنیا کے اندر بھیجا، کیوں؟ کس لیے؟ وہ اس لیے بھیجا کہ ایک تو انسان اشرف المخلوقات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگ آئے ان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر رسول بھیجے، اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے کہ وہ انہیں جا کر ایک تو میری پہچان کروائیں، لا الہ الا اللہ۔ میرے سامنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی رسول پیغمبر آئے ان سب نے ایک چیز کی دعوت دی، وہ ایک چیز کیا تھی کہ لا الہ الا اللہ۔
لا الہ الا اللہ کبھی بھی کسی بھی زمانے کے اندر کسی بھی حالت کے اندر نہیں بدلا. صرف بدلا کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ سے آگے. کبھی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے اشرف بندے جو سب سے مخلوق کے اندر اعلیٰ درجے کے اوپر فائز تھے، ان کو اللہ رب العزت کی ذات نے انسانوں کے پاس بھیجا. کیوں؟ کس لیے؟ کہ وہ ان کو ایک تو میری پہچان کروائیں اور دوسرا میری زمین کے اوپر میرا نام لے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپس کے اندر پیار محبت سے رہیں. ان سب نے اپنی قوم کو جینے کا رہنے کا طریقہ سکھلایا. تو میرے سامنے ان آیات کے اندر بلکہ اس ساری کی ساری سورت حجرات کا شان نزول بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے اندر ہمیں جینے کا طریقہ بتلایا. اب اس آیت کے اندر کیا تھا؟ میں مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور کوئی کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اور اگر کسی سے ہو جائے یا ہو چکی ہے تو وہ توبہ کر لے، اللہ غفور رحیم. تو میرے سامنے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کلمہ پڑھ رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن اس سے اگلی بات پہ غور کرنے والی بات ہے کیا ہم ان کو مانتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے ان کی مانی بھی ہے؟ قابل غور بات یہ ہے ہم ان کو تو مانتے ہیں لیکن کیا کبھی ہم نے ان کی مانی؟ یہاں پہ جواب نفی میں ملے گا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے اندر قرآن کے ذریعے ہماری ایک ایک چیز کی رہنمائی کی. اٹھنے بیٹھنے کا، سونے سے پہلے کی دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی، سو کر اٹھنے کے بعد بھی دعا سکھلائی. اگر رات کو نیند اٹھ جائے، کروٹ بدلنے لگے تو اس وقت بھی دعا سکھلائی. صرف یہی نہیں بلکہ کھانے پینے کے بارے میں بھی بتلایا، طریقہ بھی بتلایا. اور صرف یہی نہیں بلکہ کفار مذاق اڑاتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا. وہ کہتے تھے کہ تمہارا پیغمبر ایسا ہے جو تمہیں طہارت کا طریقہ بھی سکھلاتا ہے. تو میرے سامنے اس سے بڑی اور محبت شفقت کیا ہو سکتی ہے؟ اب اس کے باوجود اللہ نے ہماری رہنمائی کی قرآن کے ذریعے، اور سب سے اہم پیغمبر، سب سے اعلیٰ اور مرتبے والا پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا. اور ہم ان کا نام بھی لیتے ہیں، ہم اقرار بھی کرتے ہیں کہ وہ آخری رسول ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اس چیز کی ہم شہادت بھی دیتے ہیں. لیکن اگلی بات سوچنے والی بات ہے، کیا ہم نے ان کے طریقے کو اپنایا؟ کیا ہم نے ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنایا؟ تو میرے سامنے یہ بات میں اکثر کرتا ہوں
ہمیں کس چیز کا پتہ نہیں؟ کیا ہمیں اللہ کا پتہ نہیں؟ کیا ہمیں رسول کا پتہ نہیں؟ کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پتہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود ہمارے اعمال، ہماری کرتوتیں، ہمارا کردار، ہمارا رہن سہن، ہمارا ملنا جلنا، ہم کس قدر ذلت رسوائی کی گہرائیوں کے اندر گر چکے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا کردار ایسا ہوتا جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا، جن کو دیکھ کر اس وقت کے کافر بھی کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ نے ان کو آزمایا اور اللہ نے ان کی شان کے اندر یہ بھی کہا کہ رحماء بینہم، وہ آپس کے اندر پیار کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے۔ تو کیا میرے سامنے آج ہمارے اندر محبت ہے؟ کیا میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں میں اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے ہمسائے کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہوں؟ کیا میں اپنی گلی محلے کے لیے بھی وہ چیز پسند کرتا ہوں؟ میرے سامنے اس کا جواب نفی میں ملے۔ حالانکہ اس آیت کے اندر جن چیزوں کے بارے میں ذکر ہوا، مثلا چغلی کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، غیبت کے بارے میں اتنی سخت وعیدیں ہیں اور اس کے اوپر کتنی زیادہ حدیث موجود ہیں اور قرآن کی آیات بھی موجود ہیں، تو میرے سامنے ایک ایک چیز بہت لمبا مضمون ہے، لیکن بات یہ ہے، بات یہاں پہ آ کر رک جاتی ہے، کیا ہمارے اندر ہمیں پتہ ہونے کے باوجود ہمارا عمل، ہمارا کردار ہے؟ تو میرے سامنے ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول مسلم ولا تعيروا ولا تتبعوا عورتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفزع ولو في جوف رحله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بھائی کو، اپنے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے اور ان کی برائی بیان نہ کی جائے۔ اور اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے کسی دوسرے بھائی کا عیب تلاش نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ رب العزت کی ذات تمہارے عیب تلاش کرے گی، اور جس کی اللہ رب العزت کی ذات عیب تلاش کرے تو کیا وہ رسوائی سے بچ سکتا؟ تو میرے سامنے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اگر ہم اپنی اس ذلت کی گہرائی کے اندر گرے ہوئے ہیں، بحثیت قوم، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے۔ آج اگر ہم اپنی عزت کو بحال کرنا چاہتے ہیں، آج اگر ہم اپنا مرتبہ مقام کو پہچاننا چاہتے ہیں، اس بلندی تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اس کے لیے آج ہمیں اپنے آپ کے اعمال کو، اپنے رہن سہن کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ وہ ٹھیک کس طریقے سے ہوگا؟ اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین آپس کے اندر رہا کرتے تھے۔ تو میرے سامنے اب وہ طریقے کیا ہیں؟ ان طریقوں کا کیا ہمیں علم نہیں؟ کیا ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت کو نہیں سن رکھا؟ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک دوسرے کے لیے کس طریقے سے جان نشاور کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم زمانے کو چھوڑیں، اس کے بعد والے زمانے کو دیکھ لیں، کیونکہ وہ تو نبی تھے۔ آج ہم میں سے یہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ وہ تو نبی تھے، ان کا کردار تو بہت بلند اور اعلیٰ اور مرتبے
مرتبے والا تھا. تو میرے سامعین ہم ان کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں. کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کو دیکھ لیں, انہوں نے حکومت بھی کی, انہوں نے خلافت ان کو ملی, انہوں نے کس طریقے سے اپنا رویہ لوگوں کے ساتھ رکھا اور لوگوں کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنے سخت, بہادر اور نڈر لیڈر تھے, لیکن اگر کوئی ان کے سامنے کھڑا ہو کر خطبے کے اندر یہ سوال کرتا ہے کہ عمر تمہارے پاس یہ 2 کپڑے کہاں سے آئے, ہمیں تو جنگ کے اندر ایک کپڑا ملا, تم نے اپنا لباس پورا بنایا ہوا ہے, کہاں سے آیا؟ تو میرے سامنے وہ عمر جس کے سامنے کفار کھڑے ہونے سے لڑتے تھے, کیا انہوں نے اس صحابی کو یہ نہیں کہا کہ اس کو قتل کر دو, اس نے میری گستاخی کی ہے؟ کیا کسی اور صحابی نے کھڑا ہو کر اس کو کوئی تھپڑ نہیں مارا؟ بلکہ سارے صحابہ خاموش رہے کہ اس کا جواب عمر ہی دے گا. تو میرے سامنے کیا آج ہم اگر یہ سوال اپنے ملنے والے سے کر سکتے ہیں, کیا ہم جن کو اپنی دعوت کے لیے بلاتے ہیں, اپنے محلے کے اندر اپنے کام کے لیے, اپنے مفاد کے لیے بلاتے ہیں, کیا ہم ان سے کوئی سخت سوال کر سکتا ہے؟ بلکہ اگر کوئی کرنے کی جرت کرے تو اس کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے؟ میرے سامنے ہم کس طرف چل پڑے. خالی نمازیں پڑھنے سے, روزہ رکھنے سے, حج زکات کرنے سے ہمارے حالت درست نہیں ہوگی. اگر ہم نے اپنی حالت کو درست کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں اپنے کردار کو درست کرنا ہوگا. کیا اس دفعہ 20-30 لاکھ لوگوں نے حج نہیں کیا؟ آپ حضرات کو سب کو معلوم ہے وہاں پہ تقریباً 25 سے 30 لاکھ کا مجمع موجود تھا, لیکن اس کے ساتھ ہی فلسطین کے 30 سے 35 ہزار بچوں سمیت لوگوں کی شہادت نہیں ہوئی. کیا کسی مسلمان کے لیڈر نے کھڑا ہو کر اس بات اعلان کیا ان کے بارے میں کسی قسم کا؟ کیا ابھی 2-3 دن پہلے ان کے ایک لیڈر کو ایران کے اندر شہید کر دیا گیا, کیا ہمارے کانوں کے اندر دھوں اٹھی؟ میرے سامنے ہم کب تک سوئے رہے؟ اگر ہم ایسے ہی سوتے رہے تو پھر دور جانے کی بات نہیں. کیا ہمارے اپنے شہر کے چند دن کے چند ایک واقعات, کیا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ذبح نہیں کیا گلے کے اوپر چھری مار کے, صرف بل کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے؟ کیا چند دن پہلے, 2-3 دن پہلے کی بات ہے, ایک 65 سالہ عورت گندے نالے کے اندر گر کر اس نے خودکشی نہیں کی؟ اور کیا اسی طرح چند دن پہلے ہی ہمارے قریبی کسی گاؤں کے اندر ایک بھائی نے خودکشی نہیں کی زہر کی گولیاں کھا کر؟ اور میرے سامنے یہ کب تک ہم سوئے رہے؟ کیا جب بات ہمارے اپنے اوپر آئے گی پھر ہمیں بیدار ہوں گے, پھر ہم اٹھیں گے؟ خدا ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. 70-80 سال ہونے والے ہیں, کب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے؟ لیکن افسوس یہ ہے, بات یہ ہے, اصل بات یہ ہے, جو مدعے کی بات یہ ہے, آج ہم اس دور کے اندر, اس چوراہے کے اندر کھڑے ہیں. ہم صرف کلمے کو کلمے کی حد تک جانتے ہیں, اسلام کی تعلیمات کو ہم پورا نہیں جانتے. اسلام کی تعلیمات کو ہم پورا نہیں جانتے, دینی تعلیمات کو ہم پورا نہیں جانتے. کیا ہم اس پورے مجمع کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں صحیح الفاظ کے ساتھ نماز اور اس کا ترجمہ کوئی سنا سکتا ہے؟ چند دیکھ کے جاؤ. کیا ہمارا جنازہ ہمارا باپ سامنے ہو یا کوئی بیٹا سامنے ہو, بیٹی ہو, ماں ہو, بہو ہو, کیا اس کی اولاد یا اس کا خاوند یا اس کا بھائی کھڑا ہو کر اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے
کہ میں مولوی کو جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا، میں خود پڑھاؤں گا۔ کیا یہ ہمارے اندر اتنا ہم کر سکتے ہیں؟ کیا جس طریقے سے ایک کوئی کسی کا جنازہ پڑھائے اور اگر بیٹا اپنے والد کا جنازہ پڑھائے تو کیا اس میں فرق نہیں ہے؟ تو میرے سامنے یہ تو بات ہی اسلام کی، اسلام کا ہمیں صرف کلمے کی حد تک، اور یہاں بات یہ بھی آتی ہے کہ ہمارا اکثر میں سے کلمہ بھی درست نہیں۔ تو میرے سامنے اس سے آگے چلے، اگر بات کریں ہم دنیاوی تعلیم کی، تو کیا آج ایک متوسطہ طبقے کا کوئی شخص اپنی اولاد کو اچھی تعلیم، دنیاوی تعلیم دے سکتا ہے؟ کتنی زیادہ مہنگی ہو چکی ہے۔ تو میرے سامنے نہ ہمیں اسلام کا پتہ، نہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کی، نہ ہم نے دنیاوی تعلیم کو اس قدر حاصل کیا، نہ ہم نے دینی تعلیم کو اس قدر حاصل کیا۔ عربی زبان ہماری نہیں، سیکھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ انگلش ہمارے اوپر ویسے مسلط ہے، اس کو بھی ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر کوئی سیکھے بھی تو لاکھوں روپے خرچہ لگتا ہے، انجینئر ڈاکٹر بننے میں لاکھوں روپیہ خرچہ آتا ہے۔ کیا کوئی فیس افورڈ کر سکتا ہے عام آدمی؟ تو میرے سامنے اس کے باوجود بھی ہم اپنے اوپر ظلم، ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں لاوارہ چھوڑ دیا؟ اسی طریقے سے پہلے انگریز کے غلام تھے، اب ان کے غلاموں کے آج ہم غلام ہیں۔ کیا ہم نے سوچا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو انگریزوں کے غلام تھے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور اب اگر ہم سوچے بھی تو ہمارے ذہن کے اندر ایک سوال آئے گا، وہ بھائی کس کو آگے لے کر آئیں؟ بھائی کس کو آگے لے کر آئیں؟ سارے ایسے ہیں۔ تو میرے سامنے یہ سوال ان کو کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے دماغ سے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے اندر ہمیں کسی دوسرے کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے کہ ہم ایک عام آدمی کو کھڑا کریں، ایک عام آدمی کو کھڑا کریں اور اسے اپنے ملک کی بات دوڑ دیں۔ مسئلہ یہ ہے ہمیں کسی کے اوپر اعتبار ہی نہیں۔ جو بات میں نے شروع کے اندر آپ حضرات کے سامنے کی تھی، قرآن کی آیت رکھی تھی کہ آج ہم اپنے بھائی کے لیے ویسا نہیں سوچتے۔ میرے سامنے کتنی زیادہ حدیث ہے۔ مسئلہ یہ ہے میں حدیث آپ حضرات کے سامنے نہیں رکھ رہا، رکھنی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے ہمیں ان کا پتہ بھی ہے، بات عمل پہ۔ کیا جتنے ہم جمعے کے اندر لوگ موجود ہیں مسجد کے اندر، کیا 5 وقت کی نماز اس طریقے سے فرض نہیں؟ تو میرے سامنے یہ باتیں غور کرنے والی ہیں۔ کوئی قوم اس وقت تک اس کی حالت نہیں بدلی جاتی جب تک وہ لوگ اپنی حالت کو خود بدلنا نہ چاہیں۔ تو کیا آج اگر ہم اپنی حالت کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار کو، اپنے کریکٹر کو، اپنے رہن سہن کو بدلنا ہوگا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں اتنی سخت وعیدیں نہیں آئی، غیبت کے بارے میں نہیں بتلایا، حسد کے بارے میں نہیں بتلایا؟ کیا ہمیں پتہ نہیں؟ کبر کے بارے میں نہیں بتلایا؟ دوسرے مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا؟ کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آنا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یعسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کو خوشخبری دو، ان کے اندر نفرت نہ پھیلاؤ۔ تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ میرے سامنے ہم اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے کے بارے میں ہم اچھا خیال نہ کریں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زبان مبارک سے ادا ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
لا یؤمن عبد، تم اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند، ما یحب لنفسہ، تو میرے سامنے بات پھر وہیں گھوم پھر کے بات پھر وہیں پہ آتی ہے. ہمیں آج اگر ہم کامل مسلمان بننا چاہتے ہیں تو میرے سامعین ہمیں اپنے لیے بھی اپنے دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچنا ہوگا. ہمیں غیبت چھوڑنی ہوگی، ہمیں چغلی چھوڑنی ہوگی، ہمیں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہوگی، ہمیں دوسروں کے لیے اپنی جان کو نرم کرنا ہوگا. بلکہ ایک حدیث مسلم شریف کے اندر یہ موجود ہے، اس کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، دعوہ ومالہ وعزہ، تمہارے اوپر دوسرے کا خون حرام ہے، یعنی کہ تم کسی کو قتل نہیں کر سکتے. اسی طرح دوسرے کا مال وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، اور اسی طرح دوسرے کی عزت اگر تم نہ کرو تو یہ بھی حرام کا کام کر رہے ہیں. میرے سامنے دین بہت اچھا ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے، میں نے آپ کو شروع کے اندر یہ بات کہی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا. ہماری رہنمائی کے لیے کتنے پیغمبر نبی رسول آئے کہ میرے بندوں کو میری پہچان کروائی جائے، میرے بندوں کو رہنے سہنے کا طریقہ بتلایا جائے. میں اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن افسوس بندے بھی اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. بندے بھی، کیا آج ہم بھی اپنے اللہ اور اس کے رسول سے ویسے محبت کرتے ہیں؟ ایک بات جو میں نے پہلے کہی، وہ بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ہم اللہ اور اس کے رسول کو تو مانتے ہیں، لیکن بات جو جہاں پہ ختم ہوتی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی